اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اسلام کی تاریخ کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ کہ جس سے انسانوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں، مسلمانوں کے ارمانوں کا خون کیا گیا۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح کعبے کو زنا کا مرکز بنا کر دو لوگوں نے بے راہ روی اختیار کی اور کس طرح ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ اور یہ واقعہ ہے اسلاف اور نائلہ کا۔ نائلہ اپنے قبیلے کی نہایت ہی خوبصورت لڑکی جو کہ یمن کے کسی علاقے میں رہتی تھی۔ یہ حسین عورت قبیلہ جرہوم میں جا کر اپنے لباس کی فحاشی پھیلاتی اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتی۔ اس کا لباس انتہائی نامناسب ہوتا، ہر کوئی اس سے تعلق بنانا چاہتا تھا۔ انہی نوجوانوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اصاف تھا۔ اصاف اور نائلہ دونوں ہی جلد آپس میں محبت کر بیٹھے اور جلد ہی یہ محبت خباثت کا باعث بن گئی۔ وہ ملنے جلنے لگے اور اس طرح ان کا یہ سلسلہ زنا تک جا پہنچا۔ جب یہ بات ان کے والدین کو پتہ چلی تو انہوں نے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہوا اور یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ مکہ پہنچ گئے۔ ان دنوں حج کا زمانہ تھا اور کعبہ میں لوگ بہت کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور وہ کعبے کے اندر زناکاری میں مشغول ہو گئے۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ اسی وقت بت بن گئے۔ جب لوگ وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا تو وہ معاملے کو سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ پہنچا ہے۔ دو زندہ لوگ عذاب الہی سے کعبہ کے اندر پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھایا اور صفا مربع پر جا کر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا گیا، نشان عبرت بنا کر۔ یہ بات طے ہوئی کہ آتے جاتے حج کے موقع پر ان کو جوتے سے مارا جائے گا۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اس عمل میں کمی واقع ہوتی گئی۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کی بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دہائی تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی کمی واقع ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ ان کو محبت کی لازوال داستان سمجھنے لگے لوگ۔ پھر ایسا وقت آیا کہ عربوں نے ان کے عشق کے داستان کو فخریہ طور پر اپنے قبیلوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پانے لگے۔ 5ویں صدی تک ان کے بتوں کو عربوں کے عظیم بتوں میں شمار کر لیا گیا۔ ان کے آگے لوگ چڑھاوے چڑھاتے، قربانی کرتے اور سجدے بھی کیا کرتے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، مشرکین مکہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے ان کو چھوا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان بتوں کو چھوؤں، اس سے ہوگا کیا؟ جب میں نے دوبارہ اس کو چھوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے مجھے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو ان کو ہاتھ لگانے سے منع نہ فرمایا تھا؟ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دوبارہ کبھی بتوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا 10 ہجری کو، جب عرب میں اللہ نے دین اسلام کو غالب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، تو آپ نے حرم میں داخل ہو کر حضرت علی کے ساتھ جتنے چھوٹے بڑے بت تھے ان سب کو توڑ ڈالا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا
اس کے بعد آپ صفا اور مروہ پہنچے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے اصاف اور نائلہ کے بتوں کو بھی توڑ ڈالا۔